السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، عمران خان کے ساتھ ان کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا ہاتھ ہو گیا۔ وہ ماچو بننے کے چکر میں ماموں بن گئے ہیں اور ان کو ماموں بنایا ہے جناب نواز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے، اور اتنا پکے منہ بنا کے بنایا ہے کہ عمران خان صاحب منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ ساری بڑی مزیدار کہانی آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے، اور پھر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک حکمت عملی بنا رکھی ہے، وہ حکمت عملی بھی لیک ہو گئی ہے۔ وہ کیا تفصیلات ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر عمران خان کے ایک قریبی پراسرار ساتھی سیف اللہ نیازی کی جو مبینہ حراست ہے اس کی اصل کہانی کیا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر یہ جو عمران خان صاحب کا مبینہ لانگ مارچ ہے اس کی کچھ تاریخ کا بھی پتہ چلا ہے، ایک خفیہ تاریخ طے کی گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب کہتے ہیں ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، بالآخر عمران خان کو آج صافی یاد آئے گی، اور نیشنل پریس کلب اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے وفد سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور وہ گفتگو وہ ایسے ہی تھی جیسے اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج ایک ملاقات ہوئی سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے۔ نیشنل پریس کلب اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کا ایک مشترکہ وفد تھا۔ وہ نیشنل پریس کلب کے جو وفد کی قیادت نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا نے کی، اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے وفد کی قیادت ان کے پریزیڈنٹ عابد عباسی نے کی۔ اور وہاں پر آج پھر موقع ملا تھا صحافیوں کو۔ عمران خان صاحب تو صحافیوں کے آتے نہیں آتے تھے جب تک اقتدار میں تھے، بلکہ اقتدار سے اترنے کے بعد بھی وہ ابھی تک وہ ساتویں آسمان پہ تھے۔ لیکن یہ جو میں نے آپ سے عرض کی نا خبر جو سٹارٹ میں عرض کی کہ نواز شریف نے ان کو ماموں بنا دیا، تو ان کو جب ماموں بننے کا احساس ہوا تو وہ ایک دم زمین پر آ گئے، اور انہوں نے پھر صحافیوں کو طلب کر لیا کہ جناب آؤ جناب ملیں، ہم ملتے ہیں آپس میں، ان کو گپ لگاتے ہیں۔ تو پھر ان جسے کہتے ہیں نا کہ ماڑے مسکین صحافیوں سے بھی انہوں نے ایک ملاقات کی، اور ملاقات کی تو پھر صحافیوں کو موقع مل گیا، خان صاحب کی چنگی کلاس لی گئی۔ جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں صحافیوں پر تشدد ہوا، ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، ان کی گرفتاریاں ہوئیں، ان کے خلاف مقدمات بنے، ان کو بین کیا گیا، یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کو پھر بیٹھ کے سننا پڑا، اور اس پہ ان کا رویہ جو تھا بڑا معزز خانہ تھا۔ اور پھر صحافی نے ان سے کہا کہ جناب خان صاحب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی پارٹی کی کوریج جاری رہے تو پھر آپ کو آئندہ اپنے جلسے میں یہ باقاعدہ اعلان کرنا پڑے گا کہ جناب ہم تمام قسم کے میڈیا کو انوائٹ کریں گے، کسی میڈیا پرسن کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ اور عمران خان صاحب کو بادل نخواستہ اس پر حامی بھرنی پڑی، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں معذرت چاہتا ہوں، میں پی ایم تھا تو میں بڑا بزی ہو گیا تھا تو میں صحافیوں کو وقت نہیں دے سکا۔ لیکن بہرحال صحافیوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو آپ کی طرف سے رٹ لگی رہتی ہے نا لفافہ صحافی یہ بند کرے۔ خان صاحب نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو کبھی نہیں کہا لفافہ صحافی، لیکن وہ خان صاحب اور ان کی پارٹی کے سارے لوگ تو کہتے رہتے تھے۔ لیکن خان صاحب کی یہ حالت دیکھنے والی تھی۔ اصولوں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ خان صاحب ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کو ہمیشہ سے سارے صحافیوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن خان صاحب تو وہ ایک انہوں نے وہ کر دی تھی کہ ہمارے والے صحافی کے لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو اپنے چند ایک منظور نظر اینکر ہیں، بلکہ اینکر بھی کیا ہیں، وہ پارٹی کارکن ہیں، وہ پارٹی کی کمپین چلاتے ہیں، باقاعدہ پارٹی کے لیے نعرے بازی کرتے ہیں، پارٹی کے جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں، تو انہی سے ملتے تھے۔ تو اب ان کو اصلی صحافیوں سے بھی ملنا پڑ رہا ہے، اور اصلی صحافی جو ہوتا ہے وہ بیچارہ لفافہ تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کے جو بڑے دیانتدار صحافی ہیں ان کے پاس تو ہوائی جہاز بھی ہیں، ان کے پاس تو فارم ہاؤسز بھی ہیں، ان کے پاس اربوں روپے ہیں، اور جن کو وہ لفافہ صحافی کہتے ہیں وہ بیچارے تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں، موٹر سائیکل میں بھی کبھی پیٹرول ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اور آج انہی صحافیوں سے عمران خان صاحب کو ملنا پڑا۔ تو بہرحال جس میں بھی ایک سبق ہے، خان صاحب ابھی بھی اگر پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے وہ سیاسی سربراہ ہے تو اگر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ سیف اللہ نیازی جو ایک بڑا پراسرار کردار ہے، عمران خان صاحب سے ان کا تعلق بھی بڑا پراسرار ہے۔ عمران خان صاحب کے بن نکالا کہ گھر کے معاملات اور مالی معاملات سارے وہی ڈیل کرتے ہیں۔ یہ ان کی حراست کا قصہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اپنی کل کی پریس کانفرنس میں بھی اور ہر جگہ پہ اعظم سواتی کا بھی ذکر کرتے ہیں، شہباز گل کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن سیف اللہ نیازی کا ذکر نہیں کرتے، جبکہ سیف اللہ نیازی بھی مبینہ طور پر حراست میں ہیں۔ اب یہ کہانی کیا ہے سیف اللہ نیازی کی؟ آپ کو ایک چھوٹا سا ایک مثال کے طور پہ ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے
میں جیسے ایک رواج ہے کہ ہم جتنے لوگ ہوتے ہیں عام پاکستانی عام مسلمان اپنے جو محلے میں مساجد ہوتے ہیں مدرسے ہوتے ہیں اس میں ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق چندہ کرتا ہے اور اس کو ثواب کا کام ہے یقیناً. اور لیکن ایسے میں پاکستان کے معاشرے میں فراڈی بھی بڑے سرگرم ہوتے ہیں اور اکثر جو ہے آپ کو گھروں میں ملتے ہوں گے جو لوگ آتے ہیں بیلز بجاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ مدرسے کے لیے یتیم بچوں کا مدرسہ ہے جناب, یتیم بچوں کا مدرسہ ہے, فلانی مسجد ہے, اس کے لیے چندہ دے دیں. اور ان کے پاس باقاعدہ چندہ بکس بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر کہ مسجد کا یا مدرسے کا نام لکھا ہوتا ہے لیکن کوئی ایڈریس وغیرہ فون نمبر وغیرہ نہیں ہوتا بھی ہے تو وہ جعلی ہوتا ہے. اچھا, جب آپ ان کو پوچھیں کہ وہ آپ کا مدرسہ کہاں ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ جس جگہ پہ وہ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں یا جس محلے میں اس سے کئی کلومیٹر دور یا کسی دوسرے شہر کی وہ بات کر دیتے ہیں. تو وہ پنڈی اسلام آباد میں بھی یہ بڑا ڈرامہ ہوتا تھا, بہت سارے لوگ آتے تھے اور جب بھی کوئی ایک آدھا بندہ پکڑا جاتا تھا تو پھر اس کا جب سرا نکالتے تھے تو وہ سرا نکال کے اڈیالہ روڈ پنڈی میں ایک جگہ ہے, بڑی پنڈی کے مضافات میں کافی دور دراز ایک علاقہ ہے, اس کے ایک مدرسے سے جا کے ان کا لنک نکلتا تھا. ہوتا وہ بنیادی طور پہ لنک بھی جعلی ہوتا تھا اور وہ جو پیسے وہ سارے کھا جاتے تھے چندے کے نام پہ, انہوں نے کون سا کسی مسجد مدرسے میں دینے ہوتے تھے. جو فراڈی ہے ان کی بات کروں, جو جینون لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. تو وہ جو آخری سہارا ہوتا تھا نا سارے فراڈیوں کا, وہ ایک مدرسہ ہوتا تھا, وہاں پہ ایک مولوی صاحب ہوا کرتے تھے, وہ آن کر لیتے تھے کہ ہاں جی یہ ہمارے بندے ہیں. تو اس طرح ان بندوں کی جان چھوٹ جایا کرتی تھی. اچھا, اس وقت فارن فنڈنگ کیس کی بھی جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں, عمران خان صاحب کی پارٹی کو جتنا پیسہ آیا ہو, جتنی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, وہ جو گھماتے ہیں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے میں, دوسرے سے تیسرے میں, تیسرے سے چوتھے میں, پانچویں میں, چھٹے میں, ایف آئی اے نے جتنی تفتیش کی, جتنے وہ گھمن گیریوں کے بعد پتہ لگتا تھا جو آخری بندہ جو پیسے ڈرا کراتا تھا وہ سیف اللہ نیازی ہوتا تھا. یعنی کہ آخری اکاؤنٹ اس کا ہوتا تھا جس کو وہ مطلب انصاف کے نام سے کوئی اکاؤنٹ ہوتا تھا, انصاف چیریٹی کے نام سے یا انصاف فاؤنڈیشن کے نام سے, اس طرح کے اکاؤنٹ ہوتے تھے. لیکن وہ 5-6 اکاؤنٹ سے گھومنے کے بعد ایٹ دی اینڈ وہ سیف اللہ نیازی کے پاس جاتا تھا. تو سیف اللہ نیازی صاحب اب پھر حراست میں ہیں اور وہ پھر سارا کچھ بتا رہے ہوں گے. خان صاحب ان کا نام بھی نہیں لے رہے تاکہ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ سکیں کہ جی میرا اس سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے. بہرحال اب جب تفتیش ہو رہی ہے تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. آگے بڑھتے ہیں جناب. لانگ مارچ کے حوالے سے خان صاحب نے ایک بڑی فضا بنائی ہوئی ہے جی, لانگ مارچ کریں لانگ مارچ کریں. تو خان صاحب تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر سے رانا ثناء اللہ صاحب جوابی تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور ساری قوم کو انہوں نے ایک ہجان میں مبتلا کیا. پتہ نہیں کس وقت لانگ مارچ ہو رہے, کنٹینر آ گئے, پلساں لگ گئی ہیں, ایف سی آ گئی, رینجرز آ گئی, اور خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں بس اس دفعہ میں ایسا لانگ مارچ کرنے لگا ہوں کہ کسی کو ان کو پتہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ جناب میں ان کے ساتھ کرنے کیا لگا ہوں. رانا ثناء اللہ کو اسلام آباد میں کھڑی ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. اور رانا ثناء اللہ کہتے تھے کہ عمران خان تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں تمہاری سارا پتہ ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو, لیکن جو ہم تمہارے ساتھ کریں گے تمہیں اس کا بالکل پتہ نہیں چلے گا. تو یہ ساری کہانی چل رہی تھی اور پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ لانگ مارچ کب ہوگا. خان صاحب ہر دفعہ کہتے تھے اگلے جلسے میں تاریخ دوں گا, اور 25 مئی کو جب وہ آخری لانگ مارچ لے کر آئے تھے اس کے بعد سے 6 دن کی ڈیٹ دی تھی اور اب تقریباً 6 مہینے ہونے والے ہیں کہ وہ تاریخیں دیتے جا رہے ہیں. آخری بڑی یہ امید تھی کہ جناب یہ ضمنی انتخابات کے بعد خان صاحب بطور فاتح اپنی جو پریس کانفرنس کریں گے تو اس میں وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کریں گے, لیکن وہ تاریخ کا اعلان نہیں ہوا. خان صاحب نے پھر ترس کھاتے ہوئے پاکستان کے اوپر کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کو مزید مہلت دیتا ہوں. بہرحال وہ معاملہ کچھ چل نہیں رہا تھا, تو وہ پھر حکومت نے بھی اپنے ہاتھ پاؤں تو کان شان آنکھیں شانکھیں چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں مارکیٹ میں. تو ایک اطلاع یہ ملی ہے جی مبینہ طور پہ کہ خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ یہ جو رواں ہفتہ ہے اس کے اندر اندر کرنا چاہتے ہیں. کہا تو انہوں نے یہ ہے کہ میں اکتوبر کے اندر اندر لانگ مارچ کروں گا, لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو رواں ہفتہ ہے یعنی کہ جو آج سے آپ ایک ہفتہ سمجھ لیں 6-7 دن اگلے, ان کے اندر اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اچانک ایک یا 2 دن پہلے لانگ مارچ کی تاریخ دے سکتے ہیں اگر انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے. ویسے ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو لانگ مارچ کا مومنٹم نہیں بن رہا, ان کا ٹیمپو نہیں بن رہا, اور وہ لانگ مارچ کرنے کے حوالے سے اس کے عملی ہونے کے حوالے سے وہ خاصے مایوس ہیں. ممکن ہے کہ وہ لانگ مارچ نہ کریں, لیکن اگر انہوں نے کرنا ہوا تو یہ اسی 5 سے 7 دن کے اندر اندر کریں گے. اس کے بعد ان کا کوئی چانس نہیں ہے لانگ مارچ کرنے کا. یہ ایک خبر میرے پاس تھی تو میں نے آپ کے ساتھ یہ کہا کہ شیئر کریں. پھر دوسری خبر کہ پاکستان کے اندر تو ساری سیاست ہی گھومتی ہے جناب. آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے پاکستان کے اندر سارا سسٹم رک جاتا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے, آپ سب نظریں ادھر, ساری سیاست کی نظریں ادھر, بیوروکریسی کی نظریں ادھر, اسٹیبلشمنٹ کی نظریں ادھر, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہوتا ہے جی آرمی چیف. اور جسے کہتے ہیں بلا شبہ تو پاکستان کا آرمی چیف ایک بڑا طاقتور شخص ہوتا ہے. خان صاحب نے بڑی کوششیں کی کہ پہلے تو بڑی دھمکیاں لگاتے رہے کہ جناب یہ میرٹ کے خلاف لگانا چاہتے ہیں اور کوئی ایسا بندہ لگانا چاہتے ہیں جو ان کی چوریوں کو تحفظ دے گا. پر کسی نے خان صاحب کو سمجھایا خان صاحب وہ ہوش کرو,
اور فوج میں جتنے بھی جنرل ہوتے ہیں سارے ہی میرٹ پہ ہوتے ہیں بھائی. مطلب جو بندہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچتا ہے وہ ہمیں منہ اٹھا کے تو نہیں پہنچ جاتا. اور آرمی چیف لگانا مطلب وہ اپنا بندہ لگانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے رانا ثناءاللہ کو آرمی چیف لگا دینا یا انہوں نے مقصود چپڑاسی کو آرمی چیف لگا دینا. بھائی آرمی چیف فوج کے اندر سے لگنا ہے. وہ کچھ نہ آپ آ کے جو ہے وہ کسی عثمان بزدار کو یا شہباز گل کو یا شبلی فراز کو نہیں لگا سکتے. آپ کو لگانا انہی لوگوں میں سے پڑے گا جو کہ اس عہدے کے اہل ہیں, جو پاک فوج کے جرنیل ہیں. تو خان صاحب نے اب جب دیکھا کہ جناب ان کی کوئی نہیں سنی جا رہی, بڑی انہوں نے دھمکیاں دی کہ جناب میں نہیں لگانے دوں گا, اور متنازع بنانے کی کوشش کی سارے معاملے کو. اگرچہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پبلک میں ڈسکس, یہ ایک روٹین میٹر ہے, ایک محکمے کا مسئلہ ہے, ایک ادارے کا مسئلہ ہے, ایک ڈسپلن کے مطابق آئین کے مطابق جو پرائم منسٹر وقت کا وہ لگاتا ہے. تو خان صاحب یو ٹرن پہ یوں ٹرن لیتے ہیں. ایک دن وہ تقریر کرتے ہیں کہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, آرمی چیف جو مرضی لگ جائے. یہی بات انہوں نے آج اس میں بھی کہی ہے, جو صحافی سے ملاقات اس پہ بھی کہی ہے, اور چونکہ ہم اس پہ یقین نہیں کرتے تھے اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ اس کا ذکر بھی نہیں کیا. تو خان صاحب گھنٹے بعد وہ دوسرا بیان ان کا آ جاتا ہے. تو انہوں نے پھر یہ پتہ چلا کہ جناب واپس میں دوستوں میں بیٹھ کے بات کی کہ یار مطلب یہ تو ہماری تو کچھ سن ہی نہیں رہا, تو جو بھی چیف لگے گا تو میں تو الٹی سیدھی باتیں ساری مبینہ طور پہ گھر بیٹھا ہوں, تو اب کیسے عزت بچائی. تو عزت بچانے کا پھر ایک فارمولہ انہوں نے ڈھونڈ لیا جناب. فارمولہ یہ ڈھونڈا کہ جی جو بھی آرمی چیف لگے گا نا, خان صاحب کیا کہیں کہ جناب اسی کو میں چاہتا تھا, یہی بندہ ہے میرٹ پہ, میں یہی چاہتا تھا, بہت اچھا, مبارک ہو جناب, مبارک, سلامت کی آوازیں خان صاحب بلند کریں گے اور وہ نئے آرمی چیف کو بلایا, یہ یقین دلانے کی کوشش کریں گے کہ جناب یہ تو میری ساری ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے آپ لگے. حالانکہ وہ لگنا جو بھی بندہ میرٹ پہ لگنا ہے, خان صاحب کے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. ایک سمری آنی ہے, اور سمری میں جو نام ہونے ہیں, جو پرائم منسٹر ہونا ہے, جو اس نے جس نام کو اوکے کر دینا وہ لگ جانا, باقی کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں سارے معاملے سے. لیکن خان صاحب اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے, اور پتہ ان کو بھی کوئی نہیں کہ کون سا بندہ لگ رہا ہے. یہ کریڈٹ بارہ پھر بھی لینے کی کوشش کریں گے. ویسے آج انہوں نے صحافیوں سے ملاقات میں ایک جرنیل کا نام بھی لیا. میں ان جنرل صاحب کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ بنیادی طور پہ خان صاحب نے جس کا نام لے لیا وہ خام خواہ بیچارہ میرٹ سے اتر جاتا ہے. خان صاحب تو ایک ایسی شخصیت ہے جو ان کے نزدیک ہو جاتا ہے وہ جسے کہتے ہیں اس کی قسمت خراب ہو جاتی ہے, اور اس کی ماضی میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. ویسے بھی خان صاحب کا مطالبہ آرمی چیف سے وہ کافی نیچے آ گئے ہوئے ہیں. وہ پتہ چلا کہ وہ آرمی چیف سے نیچے جو اسلام آباد والے ایک آفس ہے اس میں بھی جو سب سے بڑا افسر اس کی بات نہیں کرے, اس سے دوسرے نمبر والے افسر کی بات کریں گے. جی اس نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا. جب وہ کہتے ہیں نا کوئی جو شہری ہے وہ ڈی پی او ضلع کے بجائے اس کے تبادلے کا یا اس کو ہٹائے جانے کا مطالبہ کرتے کرتے اگر وہ ایس ایچ او کے ہٹانے کا مطالبہ کر دیتا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ معاملات اس کے بس میں نہیں ہیں. تو بہرحال ایس ایچ او بھی اگر تگڑا ہو تو اس کو بھی کوئی نہیں ہٹا سکتا. تو یہاں پہ خان صاحب کی سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ بھی میں کریڈٹ لینے کی کوشش کروں گا. آگے بڑھتے ہیں, اس خبر کی طرف آتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ہاتھ کیسے ہو گیا؟ ضمنی الیکشن ہوئے جی, ہم بھی بڑے پریشان تھے کہ یار یہ چکر کیا ہے. مطلب 2 سیٹیں تو پیپلز پارٹی جیت گئی. ہم نے تو الیکشن سے پہلے بھی آپ کو اسی پروگرام میں اسی چینل پر آپ کو یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ مسلم لیگ نون ہمیں کہیں پہ گیم میں نظر نہیں آ رہی. وہ ان کے 2 قومی اسمبلی میں امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں, 3 صوبائی اسمبلی میں لڑ رہے ہیں. یار مسلم لیگ نون کہیں نظر ہی نہیں آ رہی. وہ حمزہ شہباز گھر بیٹھا ہوا ہے, وہ نکل ہی نہیں رہا, کوئی کمپیئر ہی نہیں کرا اپنے امیدواروں کی. امیدوار جو ہے وہ بھی کوئی قومی سطح پہ معروف لوگ تو نہیں, اپنے حلقے میں تو لوگ ان کو جانتے ہی ہیں. دوسری طرف ان کے مقابلے میں عمران خان الیکشن لڑ رہا ہے. وہ آپ کے مخالف میں جو سب سے بڑا پہلوان ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے. آپ نے اس کے مقابلے میں بالکل وہ اپنے وہ رستم پہلوان, پٹھا گاما پہلوان, اس طرح مطلب وہ پٹھے اتارے ہوئے سیاسی پٹھے. اصل پہلوان تو نواز شریف ہے یا مریم ہے یا شہباز شریف ہے یا حمزہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑا پہلوان ہے مسلم لیگ نون کی صفوں میں. تو وہ بڑا پہلوان تو کوئی نہیں تھا, یہ چھوٹے چھوٹے پہلوان تھے. ڈاکٹر شیزرہ منصب یا عابد شیر علی. عابد شیر علی کا سیاسی قد کا مقابلہ عمران خان سے تو نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ عابد شیر علی کا ہو سکتا ہے موقف عمران خان سے کی نسبت زیادہ درست ہو, لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ مسلم لیگ نون. ہم بھی بڑے پریشان تھے. خود مسلم لیگ نون کے حلقوں میں بڑی مایوسی کی لہر تھی کہ یار یہ ہماری قیادت کیا کر رہی ہے, مطلب کھلا میدان دے دیا عمران خان کو. تو وہ پھر جب کل عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, وہ 6 سیٹیں جیت بھی گئے 8 میں سے, تو ان کے چہرے پہ جو آپ یہ تصویر ذرا دیکھ لیں آپ کہ عمران خان بھی اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ان سب کے چہرے دیکھیں, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مطلب انتہائی کو بدترین شکست ہو جاتی ہے بندے کو, اس کے بعد جو ایک تصویر بنتی ہے یہ اس طرح کی تصویر ہے. یہ کسی فاتح کی جو 6 سیٹوں سے الیکشن جیتا وہ بڑا ماچو مین بن رہا تھا, خان اکیلا ہی کافی ہے. چکر ہوا کیا ہے اصل میں عمران خان صاحب کو بعد میں سمجھ آئیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ یہ کہ جی بات ہوئی ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ پاکستان کے اندر جو ساری سیاست, پاکستان کا سسٹم, سارا یہ جو مدار ہے نا وہ سب آرمی چیف کی تعیناتی کے گرد گھومتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا کام ہے وہ وہی ہوتا ہے.
وہ جب جہاں دیکھتا ہے وہی ڈی جی آئی اس پہ بات کہ جہاں پہ آرمی چیف دیکھتا ہے پوری فوج اس طرف دیکھتی ہے. اب فوج اس طرف دیکھتی ہے, ساری اسٹیبلشمنٹ اس طرف دیکھتی ہے. جب ساری اسٹیبلشمنٹ اس طرف دیکھتی ہے تو ہمارے ملک کے اندر بھی جو سیاستدان ہیں وہ تو اس طرف دیکھتے ہی دیکھتے. ہمارے ملک کے عوام کا مزاج ہے کہ عوام کو بھی پتا ہونا کہ فلانا لیڈر اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ قریب ہے تو عوام بھی اس کو جا کے ووٹیں دے آتی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو یہ جناب پتہ یہ چلا کہ بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب دندناتے پھر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں جناب, اور بڑا ڈھول ڈھمکا ہے, اور خان صاحب بڑے چھائے پڑے ہیں, اور مسلم لیگ نون کے امیدوار ہار رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون کی قیادت جناب نواز شریف ادھر بیٹھا ہوا ہے لندن میں, اور مریم جو ہے وہ بجائے کمپین چلانے کے اپنے امیدواروں کی, وہ ان کو جو ہی پاسپورٹ ملا وہ جا کے لندن میں بیٹھ گئیں. حمزہ شہباز ذاتی عمرہ سے باہر نہیں نکل رہے, اور شہباز شریف صاحب وہ اپنی وزارت عظمیٰ کھیل رہے ہیں. اسحاق ڈار ادھر امریکہ میں پھر رہا ہے, اور جو پرائم منسٹر ہے وہ کبھی دوسرے ملکوں میں کانفرنسوں میں پھر رہے ہیں, بین الاقوامی لیڈروں سے مل رہے ہیں. کمپین کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. بڑا چکر تھا, ہم نے کہا یار سوچا تو چیک کیا تو سمجھ ہمیں بعد میں آئی. کل جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو ہم نے کہا کہ یار یہ چیک کریں کہ معاملہ کیا ہے. تو معاملہ نکلا کیا جی, وہ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ جناب ہوا یہ ہے کہ نواز شریف نے مریم کو بلا لیا. کیوں بلا لیا؟ اس لیے بلا لیا کہ مریم ان کی سیاسی جانشین ہیں, سیاسی وارث ہیں. نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں بہت اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان اہم ملاقاتوں میں غیر ملکی وفود سے بھی ملاقاتیں شامل ہیں, غیر ملکی شخصیات سے ملاقاتیں بھی شامل ہیں, اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں بھی شامل ہیں, اور وہ جو پیامبر وغیرہ ہوتے ہیں جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں شامل ہیں. اور یہ ملاقاتیں یقیناً ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں جو ان کا دفتر ہے ان کے صاحبزادے کا وہاں پر نہیں ہوتی. یہ ملاقاتیں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہیں, کسی دوست کے فارم ہاؤس میں ہو جایا کرتی ہیں. کوئی ایک آدھا خفیہ دروازہ بھی ہے سنا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے پیچھے, ادھر سے بھی آ جاتے ہیں جن سے کوئی ایسی ملاقات کرنی ہو کہ لوگوں کی نظر میں نہ آئے. کیونکہ بعد آپ کو پتہ ہے وہ صحافی بھی کھڑے ہوتے ہیں, وہ 5-6 پی ٹی آئی کے ٹرولنگ والے جو 2-3 خواتین 2-3 بندے جو ہر وقت نعرے لگاتے رہتے ہیں خلاف ان کے, وہ جو ٹرولنگ والے وہ بھی ادھر ڈپیوٹ ہیں جی, پی ٹی آئی کی طرف سے پکے انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ٹرولنگ کرنی ہے تو وہ بھی وہاں پہ ڈپیوٹ ہیں جی. اور نواز شریف صاحب پھر بھی لوگوں سے مل رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا. لیکن یہ خبریں بڑی پکی آ رہی ہیں کہ جو نواز شریف صاحب وہ مل رہے ہیں لوگوں سے, اور وہاں پہ جو اصل چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے. کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی ہیں نواز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب ایک بڑے پلیئر ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے پلیئر ہیں. اگر یہ سارے مشاورت سے کوئی بندہ باہر ہے پاکستان کے نیشنل لیول پر تو عمران خان باہر ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اور ان کو باقاعدہ انہوں نے باہر کیا ہے اس سارے معاملے سے. وہ جو مشاورت ہو رہی ہے وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, وہ معاملہ طے ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو بڑے زبردست طریقے سے انگیج کیا گیا جی. آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ساری پارٹیوں کی جو ساری سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کے وہاں پہ استعفے دیے, لیکن قبول انہوں نے چند کیے, سارے کیوں نہیں کیے؟ یہ بھی اس گیم کا ایک حصہ ہے. وہ انہوں نے جناب وہ چند ایک سیٹوں کے استعفے قبول کر لیے, ان میں دوبارہ ضمنی الیکشن کمیشن تو پابند ہے اس چیز کا کہ جب اس کے پاس اسپیکر کی طرف سے جائے وہ ان سیٹوں پر متعلقہ وقت کے اندر الیکشن اناؤنس کر کر دیا. خان صاحب ادھر لگ گئے, خان صاحب کو سنا پرویز خٹک نے مشورہ دیا, یہ کنفرم ہے مجھے لیکن میں نے سنا ہے پرویز خٹک نے مشورہ خان صاحب یا کوئی اور امیدوار کھڑیں گے ہار جائیں گے, آپ خود سارے حلقوں سے کھڑے ہو جائیں, ایسی کوئی پابندی تو نہیں, بندہ سارے حلقوں سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. خان صاحب نے کہا واہ واہ, اس طرح میں اپنی وہ بتا دوں گا کہ میرے ساتھ ساری پبلک ہے. اچھا وہ خان صاحب جیت تو گئے, لیکن وہ ہوا کیا اصل میں؟ ہوا یہ کہ جو خان صاحب چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. پہلے تو میں یہ بتا دوں خان صاحب کیا چاہتے ہیں, اس کے بعد دوسروں کا بتاؤں گا. تو خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ تو 80% لوگ ہیں اور وہ نکلیں گے 60-70% ہو جائے گا وہ پولنگ کی ریشو, اور میں بڑی لمبی لیڈ سے جیت جاؤں گا. وہ معاملہ ہوا نا کہ وہ 30-35% ٹوٹل ووٹ کاسٹنگ کی شرح رہی. اور پھر جو الیکشن ہوتا ہے ضمنی وہ عموماً حکومت کا ہوتا ہے, حکومت سے مراد ہے کہ صوبائی حکومت کا, کیونکہ مشینری سرکاری صوبائی حکومت کے پاس ہوتی ہے. پنجاب اور کیبی میں ویسے بھی خان صاحب کی مشینری تھی ساری, تو بہرحال وہ بندے نہیں نکال سکے. خان صاحب کو جو توقع تھی نا کہ وہ بڑی لمبی لمبی لیڈوں سے جیتیں گے. آپ مطلب ڈاکٹر شیزرا منصب جو ہے خاتون, وہ حلقے میں ان کی بڑی عزت ہے, بہت اچھے انہوں نے ووٹ لیے ہیں, اور یقیناً عمران خان کی جگہ کوئی اور امیدوار ہوتا پی ٹی آئی کا تو ڈاکٹر شیزرا منصب نے اس کو ویسے رگڑ جانا تھا. لیکن بہرحال ایک نیشنل لیول کا بندہ جو پرائم منسٹر ہے اس کا اپنا ایک قد ہوتا ہے بطور امیدوار, تو ان کے مقابلے انہوں نے بہت اچھے ووٹ لیے. خان صاحب کا خیال تھا کہ میں 50,000 60,000 70,000 کے لیڈ سے جیتوں گا, تو وہ جہاں سے بھی جیتے کو 8-10,000 کی ووٹ سے لیڈ سے جیتے, کہیں سے کم بھی جیتے. پھر کراچی میں جاوید کی حکومت نہیں تھی سندھ میں, وہاں پہ تو وہ پیپلز پارٹی کے اس امیدوار سے ہار گئے جو ایک 5 مرلے کے مکان میں رہتا اور 350 کنال کے محل میں رہنے والا بندہ اس سے ہار گیا, سابق وزیر اعظم. خان صاحب کے پلے تو کچھ نہ رہا. اسی طرح ملتان میں جہاں پہ وہ خود نہیں تھے, ان کے دوسرا بڑا جو ماچو تھا شاہ محمود قریشی, اس کی بیٹی الیکشن لڑی, اور خان صاحب نے مطلب وہ اتنا طاقت ہے شاہ محمود قریشی کی, خان صاحب
کو سڑکے سے اپنی ذات کو وڈرا کر کے ان کو لڑانا پڑا. وہ 20,000 ووٹوں کی لیڈ سے آگے ہوئی. گیلانی خاندان بڑے عرصے کے بعد قریشی خاندان سے وہاں پہ جیتا. تو خان صاحب کے ساتھ ہو گیا ہاتھ اس طرح کہ وہ جس طرح ووٹ لوگوں کے چاہ رہے تھے, جو ریشو چاہ تھے وہ نہیں ملی. کہنے کہ ان کو 6 سیٹیں مل گئی. لیکن وہ کسی نے بڑا خوبصورت فکر کہا تھا کہ جی اگر ہم خلاصہ کریں ضمنی الیکشن کا, قومی اسمبلی کا, تو 8 سیٹوں میں الیکشن ہوا, 2 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیت لیں, 6 سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا, کیونکہ خان صاحب ساری سیٹیں تو رکھ نہیں سکتے اپنے پاس. تو نتیجہ کیا نکلا, خان صاحب جیتے کہاں سے ہے, اس کے مطلب کہیں سے بھی نہیں جیتے. عملی طور پہ ویسے تو جیت گئے ہیں وہ, لیکن اب وہاں پہ دوبارہ الیکشن ہوگا. خان صاحب کے پاس 1 سیٹ تو پہلے بھی میاں والی بھی ہے, تو خان صاحب 7 سیٹیں تو نہیں رکھ سکتے, 1 ہی رکھیں گے, باقی چھوڑنی پڑیں گی. کہتے ہیں وہ پہلے ہی میں نے اسمبلی میں نہیں جانا. یہ قومی خزانے کا جو نقصان انہوں نے کیا وہ اپنی جگہ پہ, اس کی باقاعدہ مذمت کی جانی چاہیے. لیکن خان صاحب جب یہ سارا کچھ کر چکے تو اس دوران اسحاق ڈار امریکہ میں جا کے IMF سے, ورلڈ بینک سے, ان سب سے مذاکرات کرتا رہا. شہباز شریف کو پاکستان کی بین الاقوامی تنائی دور کرنے کے لیے بزی رہا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی وہیں پہ بزی رہا. عمران خان الیکشن کھیلتا رہا. اربوں روپے لگ گئے, 60-62 جلسے انہوں نے کر لیے. ایک جلسہ 5-5 7-7 کروڑ روپے میں پڑتا ہے. اربوں روپے خان صاحب کے روڑ گئے جلسوں میں. اور اوپر سے جناب کا میں لانگ مارچ کروں گا, اوپر سے رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھا. روز رانا ثناء اللہ ایک نئی تڑی لگا دیتا تھا اور خان صاحب جواب میں ایک نئی تڑی لگا دیتے. رانا ثناء اللہ کہتا تھا اور تمہیں میں نپٹوں گا, ادھر سے عمران خان کہتا تھا میں رانا ثناء اللہ کو کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملے گی. پھر وہ کہتا تھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں پتہ نہیں ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے. عمران خان نے کہا جو میرے ذہن میں منصوبہ ہے وہ رانا ثناء اللہ کو نہیں پتہ. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے چنگا کھلایا جی عمران خان کو, اور ابھی تک مسلسل کھلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ادھر کیا ہوا, نواز شریف نے اپنی بیٹی کو بٹھا کے اپنی بطور سیاسی وارث متعارف کروا کے سارے لوگوں سے ملوا کر یہ جو فیصلے ہونے ہیں نئی تعیناتیوں کے, اس والے سے اپنے مشورے وزیر اعظم کو دے گے. سارا کام کر کے بیٹھ گئے. عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ آئی کل جب سمجھ آئی تو پھر خان صاحب نے کل کی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے, وہ ہم تو سمجھ رہے تھے نا کہ اب تو خان صاحب ماچو ہو گئے ہیں, 6 سیٹوں سے الیکشن جیت گئے اور وہ تڑیاں لگائیں گے, آج ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے کیونکہ میں چھڈاں گا نہیں. خان صاحب کو جب سمجھ آئی تو سارا کام اپنے ہاتھ سے نکل چکا ہوا تھا. تو خان صاحب کی وہ جو چہرہ ہے, باقی سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی گفتگو کہ وہ کہاں کون سے مطالبے کرتے, کہاں وہ ایک افسر کی گلے کرنے پر آ گئے اور پھر کہنے کا کہ میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ بات ہو, اور بار بار وہ مطلب ترلا کرتے رہے باقاعدہ کہ مجھ سے بات کی جائے. تو خان صاحب معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. نواز شریف نے آپ کو ماموں بنا دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پھر نواز شریف پر عمران خان کی تصور سے بہت بڑا سیاستدان ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.